إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ عرض کیا گیا تھا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ دونوں مومن کے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے، یشفعان، شفاعت کریں گے دونوں۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ اللہ پاک میں نے اس کو رات میں جگائے رکھا، تو ہم دونوں کی اس کے بارے میں سفارش کو قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان کے ضمن میں ارشاد کیا اللہ پاک نے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائیں اور نبی کی عزت اور توقیر کریں اور ان کی نصرت کریں ان کے مشن میں، اور ان کا مشن قرآن کو پہنچانا تھا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی، فالو کریں اس نور کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، ان کے ساتھ آیا ہے روشنی دکھانے کے لیے۔ اسی ضمن میں یہ کہا گیا کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امام ہے۔ آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ اس قرآن کو میرا امام بنا، اور آپ کے بارے میں کہا گیا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں انذار کروں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک بھی یہ پہنچے، اور اس کے قیامت تک موجود رہنے کی گارنٹی اللہ پاک نے دی۔ یعنی یہ اس لیے کہ ہم لِيَتَذَكَّرُ لِيَدَّبَّرُوا آیات، ہم اس کی آیات پر تدبر کریں اور ان سے نصیحت پکڑیں، اس کو اپنا امام بنائیں، نہ کہ ہم اس کے امام بنیں۔ اس کے جو ہمارے ذمہ چار حقوق ہیں قرآن حکیم کے، اس میں پہلا تو یہ کہ ہم اس پر ایمان لیں، پھر اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہمارے لیے اس میں کیا ہدایات ہیں، یہ کیا کہتا ہے ہم سے، کیا طلب کرتا ہے ہم سے، اور سمجھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں اور کوئی دوسری زبان کا بندہ عربی میں آپ سے بات کرتا ہے اور عربی آپ کو نہیں آتی، تو آپ کسی ساتھ والے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہدایت کی خلاف ورزی کروں، میرا چلان ہو جائے، میرے کاغذ ریجیکٹ ہو جائیں۔
آپ کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، آپ دوسرے بندے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یعنی قرآن کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور عمل کو ساتھ لے کر دوسروں تک اس کو پہنچائیں. پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے سنیں، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اس کو سمجھیں، اس کی بات مانیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن حجۃ لک او علیک. یہ قرآن یا تو تیرے حق میں جھگڑے گا قیامت کے دن، او علیک، یا تیرے خلاف جھگڑے گا. قیامت کے دن فیصلے اسی کے مطابق ہونے ہیں، اسی پر ناپا تولا جانا ہے کہ ہم فیل ہیں یا پاس. اس سے باہر کوئی پیپر نہیں. یہی ہمارا نصاب ہے، اسی کی تیاری کرنی ہے. تو حجت لک، یا تو یہ تیرے حق میں جھگڑے گا، تجھے بچا لے گا، او علیک، یا یہ تیرے خلاف وکیل ہوگا، محاجہ ہوگا کہ یہ بچ کے کہاں جائے گا، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. جب اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ جائیں اور جا کے نکلوا لیں، آپ جو بھی آپ کے امتی ہیں جو فارغ ہو گئے ہیں، آپ نکلوا لیں ان کو، یہ سفارش ہے. آپ کو پتہ ہے جہاں جب سزا پوری ہو جاتی ہے تو پھر جیل میں جب پکڑا جاتا ہے بندہ تو کفیل جاتا ہے لینے کے لیے. آپ کو رستے سے پکڑا، انہوں نے لے گئے تھانے، کسی بندے کو بھی، کسی نیشنلٹی کو بھی لے گئے، اور اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا، پتاکہ بھی اس کے پاس، لیکن چھوڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کفیل ہی آ کے چھڑائے گا. یہی حال ہے. اس امت کا نبی آ کے پھر ان کو وہاں سے واپس وصول کرے گا، اس لیے کہ گناہگار بھی بہرحال امتی ہے، نبی ان کے کفیل. تو اللہ پاک پوچھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہو گیا کام؟ تو آپ کہیں گے کہ اللہ میں نے جو بھی میری ڈومین میں تھے میں نے انہیں نکلوا لیے. اب لم یبقى فیہ الا من حبسہ القرآن، اب اس میں کوئی نہیں بچا سوائے اس کے کہ جس کو قرآن نے قید کر دی ہے. الا من حبسہ القرآن، جس کو قرآن نے محبوس کر دی ہے، قرآن خالدین فیہا ابدا کہہ دیا ہے، اب ان کے سوا کوئی نہیں بچا. وہاں کی قید بھی اسی قرآن کے ذریعے سنائی جانی. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کو حلال کر لی. دیکھنا عبداللہ ابن ابی کے سامنے ہی سارا قرآن نازل ہوا ہے. 10 سال جو مکے کا نزول ہوا ہے، ساری بڑی بڑی صورتیں اس کے سامنے نازل ہوئی. اس نے سنا بھی ہے، مانا نہیں. وہ سمعنا وعصینا، سنا اور نہیں مانا، یہ بڑا جرم ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے سنا نہیں، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا ہے مگر ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی. حکم ہے واسمعوا واطیعوا، سنو اور عمل کرو. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو خود پڑھنا نہیں آتا، آپ تک اللہ کا حکم پہنچائے قرآن کے ریفرنس سے، تو پھر ماننا ہے، اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے. یہ ہے وہ چیز جو سب سے پہلے ہم کو کرنی ہے. ہمیں ساری فی دنیا کی فکر ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو اپنی نہیں ہوتی. قرآن کا شروع سے یہی معاملہ رہا ہے
کہ یہ فرد کو مخاطب کرتا ہے، فرد کا تزکیہ کرتا ہے، فرد کو چمکاتا ہے۔ اگر ایک فرد اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتا، دوسرے تک پہنچاتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں برکت بھی کوئی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے آپ کو تو بچاؤ۔ قوا انفسکم، جہاز میں آپ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کیا سمجھاتے ہیں کہ سب سے پہلے آکسیجن ماسک جو ہے وہ اپنے منہ پہ رکھنا ہے، پھر بچوں کی فکر کرنی ہے۔ علیکم انفسکم، تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، یہ قرآن کے مطابق ہے، تم لائن میں ہو۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بس سیدھا ہو گیا تو پورا ہمیشہ سیدھا رہتا ہے، یہ جٹ سے پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ جو جذباتی لکیریں ہوتی ہیں نا، یہ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح پانی پر لکیر کھینچتے ہیں آپ، اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی، جب تک آخری سانس آرام کے ساتھ نکل نہ جائے، ایمان کے ساتھ نکل نہ جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ بس ایک دفعہ میں سیدھا ہو گیا اور مجھے لائسنس مل گیا اور سرٹیفکیٹ مل گیا تو اب میں مومن ہوں، نہیں۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوتا ہے، شام کفر کی حالت میں کرتا ہے۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام ایمان کی حالت میں کرتا ہے اور صبح کافر کی حالت میں اٹھتا ہے۔ بڑی گڑبڑ بات ہے۔ کوئی ایک جملہ انسان کو جنت کے وسط سے اٹھا کر بہترین جو جگہ ہے جہنم میں پھینک سکتا ہے، کوئی ایک جملہ اس کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت کی بہترین جگہ میں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جائے کہ ادھر جان نکلے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اٹھا کر عین جہنم کے وسط میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ اور کوئی شخص ساری زندگی اہل جہنم کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مرے اور جہنم میں داخل ہو۔ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ اٹھا کر جنت کے بہترین حصے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ پل میں عرش کے سائے کے نیچے ہوتا ہے اور پل میں کہیں اور چلا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت جان نکلی ہے، فیصلہ وہ فنش لائن جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون جیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اوپر کمانڈ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے سننا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ کا کلام سننا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ خاص بندے اللہ پاک پیدا کرتا ہے، پہلے دن سے طے ہے کہ یہ بندے ہوں گے جن پر میں نے اپنا کلام نازل کرنا ہے اور ان کی زبان میں نازل کرنا ہے۔ اللہ پاک جب کلام کرتا ہے تو اسی نبی کی زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، نبی اس کو اپنی زبان میں سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی اپنی کوئی زبان نہیں، اللہ کے کلام میں الفاظ بھی نہیں ہیں، لحن بھی نہیں ہے، عجیب کلام ہے۔ یہ جو تجوید ہے اس کے لیے فلاں فلاں دانت چاہیے، اس کے لیے زبان چاہیے، ہونٹ چاہیے، آواز کے لیے ووکل کارڈز چاہیے، یہ چیزیں اللہ کی نہیں ہیں۔ تو کلام بھی ہماری طرح نہیں ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتا ہے تو موسیٰ اسے عبرانی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، آپ اسے عربی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سریانی میں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ کلام، یہ خطاب، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور رسول اسی لیے آتے ہیں کہ ان کے سوا اور کسی پر یہ نازل نہیں ہو سکتا، کوئی تحمل نہیں کر سکتا. سنیں، سمجھیں، تدبر کریں، اس پر عمل کریں. عمل کے بغیر آپ پہنچائیں گے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. یہ بات نوٹ کر لیں آپ. جب کوئی چیز مثلا احادیث ہم تک پہنچی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو راوی ہیں ان کا اپنا کردار کیا ہے. راویوں کے کردار میں کوئی جھول نکل آئے، جھوٹ کا الزام ہو، تو روایت ان کی ضعیف ہو جاتی. بات کتنی بھی حکمت کی ہو، ان کا کردار جب ضرب کھاتا ہے اس کے ساتھ، ان کا ضعیف کردار، داغدار کردار، جس پر صرف انگلی اٹھی ہے، وہ جب ضرب کھاتا ہے تو وہ اس حدیث کو بھی کمزور کر دیتا. آج جب ہم اپنے اس کردار کے ساتھ یہ قرآن غیر مسلم قوموں تک لے کر جائیں گے تو وہ کیسے اعتبار کر لیں گے؟ کیوں کریں گے؟ ہم کہتے ہیں جی اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، جب پوری امت ہی ضعیف ہو، ہر برا کام موجود ہو، جو جتنا بڑا ہو وہ اتنا بڑا کرپٹ ہو، جو جتنا بڑا ہو اتنا بڑا مجرم ہو، اور پھر قوموں سے ہم یہ کہیں کہ اتمام حجت ہو گیا اور سارے جہنم میں جائیں گے. جن کے ذریعے پہنچا ہے وہ کون ہے؟ ضعیف ہیں یا قوی ہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا حل عصیتم ان تولیتم، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کچے کردار کے ساتھ ہم تمہارے ہاتھ میں یہ قرآن دے دیں اور پھر زمین میں فساد مچا دیں؟ لہذا صحابہ کو آزمایا گیا، مشکلوں سے گزارا گیا، پھر وہ زمانے کے ہادی بنے ہیں کردار کی وجہ سے. ذالک مثلہم فی التورات، تورات میں ان کے اعمال بیان کیے گئے، ویسے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے سامنے بڑے نرم خوں ہوں گے. اور ہم دیکھ لیں کسی کے لیے نرم خون ہے، رشتہ داروں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور ہمارے سماجی رویوں پر دیا ہے. لوگ وہی دیکھتے ہیں نا، اندر کی بات تو صرف خدا جانتا ہے. آپ بظاہر جس طرح سے رہتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک ہوں یا بد؟ ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک. اب پڑوسی سے یہ سرٹیفکیٹ لے لینا کہ میں نیک ہوں. لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ مومن نہیں ہے کہ جس نے خود پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. اس کی فکر کرنی ہے اس کے گھر میں کیا ہے. ہمیں تو صرف اس کی فزیکل نہیں، اس کی نفسیاتی جذباتی کیفیات کا بھی خیال رکھنا ہے. فرمایا اگر تم پھل خریدتے ہو تو استطاعت ہے تو پڑوسی کے لیے بھی، سب سے بہترین صدقہ وہی ہے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسی کے لیے. حضور نے فرمایا جب جبرائیل پڑوسی کے حقوق بیان کرنے لگے تو مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا کہ اسے وراثت میں بھی شامل کر لیا جائے. اتنے حقوق ہیں اس کے، اگرچہ کسی مذہب کا ہو. اگر وہ پڑوسی ہے اور غیر مسلم ہے تو پڑوسی کا حق اس کا ثابت ہے.
اگر وہ پڑوسی ہے اور رشتہ دار ہے تو دو حق ہو گئے ہیں اس کے، پڑوسی کا بھی رشتہ دار کا بھی۔ اگر وہ پڑوسی ہے اور مومن ہے تو مومن والا حق بھی ثابت ہو گیا، پڑوسی والا حق بھی ثابت ہو گیا۔ تو ہم نے فرمایا کہ خریدو تو اس کے لیے بھی خرید لو تھوڑا سا، یہ نہیں کہ اپنے لیے تم نے 2 کلو خریدا تو اس کے لیے بھی 2 کلو ہی خریدنا ہے، آدھا کلو اس کے حصے کا ڈلوا دو، وہ گزارا کر لے گا، تھوڑا تھوڑا ہی بچوں کو دے کے، بچے کی ضد ہی ہوتی ہے نا، پوری ہو جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو چھلکے چھپا کے پھینکو، اس کے بچے تنگ کریں گے، یہ بھی اذیت دینا ہے۔ بچے تو یہ نہیں دیکھتے کہ میرے باپ کی استطاعت ہے یا نہیں ہے، وہ تو دیکھیں گے جا کے اندر شور کر دیں گے، آم چاہیے، خربوزہ چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یعنی یہاں تک خیال رکھا گیا ہے۔ 3 بار قسم کھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث، کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ اب دیکھیں اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں، یہ کسی ایک امام کا فتویٰ نہیں کہ دوسرا امام کا اس کے ساتھ اختلاف ہوگا، یہ نبی کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اور 3 بار قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہے جو مومن نہیں ہو؟ قسم کھا کر، اللہ جی لا یامن جارہ بوائقہ، جو اپنے شر سے اپنے پڑوسی کو امن نہیں دیتا، مومن نہیں۔ حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، الحاج ہو سکتا ہے، پڑوسی تنگ ہے تو مومن نہیں، پاسپورٹ ہی جعلی، ویزے سارے جعلی ہو جائیں گے اگرچہ اصلی بھی ہوں، حج نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اللہ کو ان کے ذریعے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری جنت ہمارے پڑوس میں ہے، کوشش کریں کہ اس کی زیادتی کو ابزارب کر لیں، آپ ایمان کو ابزاربر کے طور پر استعمال کریں، پلٹ کر زیادتی مت کریں۔ یہ لوگوں کی زیادتیوں کے ظلم نشان سکارز ساتھ لے جائیں، یہ آپ کا کریڈٹ ہے، یہ آپ کا ویزا کارڈ ہے، لوگوں کی زیادتیاں یہ ایسٹ ہے آپ کا، پلٹ کر کسی پر زیادتی مت کیجیے۔ دعا کیجیے، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں دنیا کی عدالت میں کہ اللہ مدعا علیہ کبھی نہ بنانا، تو آخرت کی عدالت کا کیا ہوگا؟ یہاں وکیل بھی کوئی نہیں ہوگا، آپ کو ہی اپنا کیس لڑنا ہے، ترجمان بھی کوئی نہیں ہے، خدا سے خود بات کرنی ہے۔ عورتوں کے معاملے کی بات آئی نا، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ تو آگے کیا کہا؟ سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ بات جان لو کہ ایک دن تمہیں اپنا بوتھا اس کو دکھانا ہے، اس کے منہ لگنا ہے، یہ منہ ایسا لے کر آنا کہ یہ لگنے کے قابل ہو، کوئی ایسی حرکت مت کرنا۔ مسلمان رہنا، حیوان نہیں بننا، پھر کہتے ہو فلاں چیز کہاں لکھا کہ حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے تو عقل والوں کے لیے نازل کیا، یہ سمجھ کر کیا کہ لوگوں کے اندر عقل ہے، اور جو اس کو استعمال نہیں کرتے ظاہر وہ تو پھر کہیں گے کہ ہر چیز سامنے آنی چاہیے، خدا بھی سامنے آنا چاہیے، پھر ہم مانیں گے۔ تو اب نا سلمن قطعت، ایک بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ مختصر بتا دیجئے، میری یادداشت ٹھیک نہیں ہے، میں بات پوری طرح یاد نہیں رکھ سکتا، کوئی لمبی تقریر نہ ہو، چھوٹی سی بات بتا دیجئے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور میں بار بار آ بھی نہیں سکتا، میں بڑے دور سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جوڑ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو ضرورت کے وقت تجھے محروم رکھے جب اس کو ضرورت پڑے تو دے، وَأَعْفُ عَمْ مَنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر زیادتی کرے ظلم کرے
تو اس سے درگزر کر. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، اور جو تجھ سے برائی کرے تو اسے اچھائی کر، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. 4 چیزیں ہیں اور نفس پر قیامت گزر جاتی ہیں. 4 چیزیں. صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے کٹتا ہے تو جڑ. اب نفس کہتا ہے کیوں میں اسی دادے کا پوتا نہیں ہوں؟ عام طور پر جو شریکہ شروع ہوتا ہے نا، کزنز میں ہوتا ہے آپس میں. یہ زیادہ لڑائیاں باقی ڈیرے والوں کے ساتھ سارے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں. کوئی گجرات کا ہے تو کوئی سیالکوٹ کا ہے تو کوئی پنڈی کا ہے تو کوئی لاہور کا، سارے بھائی بھائی. جھگڑے ناک کا مسئلہ، انا کا مسئلہ اپنے کزنز میں ہی ہوتا ہے، برادری میں ہوتا ہے. حضور کی مخالفت کس نے کی؟ کزنز نے. ناک، اس کو رگڑ کے ہی اگلا قدم اٹھایا جا سکتا. کہا نا جنت صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے، شرط یہ ہے کہ پہلا قدم نفس کے اوپر رکھو. تیرے اور جنت کے درمیان تیرا نفس ہی کھڑا ہے، کوئی سٹون وال نہیں ہے، کوئی پتھر کی دیوار نہیں ہے جنت کے ساتھ. تیرا اپنا نفس ہی تجھے اندر نہیں جانے دے رہا. تیرا جنت کا راستہ اس نفس کے اندر میں سے ہو کر گزرتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جب یہ اکڑے تو اسے سمجھاؤ کہ تم مٹی سے نکلے ہو، کن کن رستوں سے ہو کر آئے ہو، اور تم مٹی میں مل جاؤ گے. تیسرے دن کیڑے اندر سے اسی ناک کے ذریعے سب سے پہلے نکلتے ہیں، جو کبھی نیچے نہیں ہوتی. سب سے پہلی چیز جو تجھ سے کٹتا ہے اس سے جوڑ. اب جڑا تبھی جا سکتا ہے، آپ جب کوئی چیز الفی سے جوڑتے ہیں تو سب سے پہلے رگڑ کے صاف کرتے ہیں نا سطح کو. پہلے رگڑا مار کے وہ جو قدورتیں اندر کی درگزر کریں گے، انہیں معاف کریں گے، تبھی جوڑ جڑے گا. قدورتیں اگر اندر رہیں گی تو جوڑ تو نہیں جڑے گا. الفی صحیح سے بیٹھے گی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے بھی الفی لگائی ہے نا دلوں کے درمیان. تو کیا کہا؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر کرو اور پیج پلٹ دو، صفحہ پلٹ دو. ساری زندگی اس کو رگڑا مت لگاتے رہو. درگزر کرو گے تم خود بھی صحت مند ہو جاؤ گے. اپنے اندر ہر وقت وہ جیسے موٹر مکینک جو ہے، آپ گاڑی جب دے کے آتے ہیں یا موٹر سائیکل تو گوں 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 اس کو ریس دیتا ہے. آپ کا دل جو ہے وہ تھوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار میں نے اس کو اتنی ریس نہیں دی، اتنے پیسے لگا، میری چیز میں نے نہیں دی، یہ کھانا خراب، اس کی باں باں کر سلنسر اس کا پھاڑنے لگا. ہر وقت اپنا سلنسر پھاڑتے رہنا، گوں 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 وہ اندر چلے گی. مریض ہم تب ہو گئے اس لیے خودکشیاں کرتے ہیں. اپنے آپ کو صحت مند کرو، اس انگارے کو اٹھا کر باہر پھینکو جو تمہیں جلا رہا ہے. اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک تم سے درگزر کرے. ایک بندے کے سارے اعمال گنوانے کے بعد اللہ پاک فرمائے گا تمہیں پتہ میں تمہیں کیوں معاف کر؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے. کیا کوئی مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا نہیں ہے؟ ہم نے تمہیں معاف کی. سیل من قطعک، آت من حرمک، تجھے ضرورت تھی کسی نے نہیں دیا، محروم رکھ. اب اس کا بچہ بیمار ہے، اس وقت کو ضرورت ہے. آپ کے یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، رات کو گاڑی چاہیے تھی، پڑوسی نہیں نکلا، نہیں لے کر گیا. یہ پڑوسی کا سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنی گاڑی، اپنی خدمات پیش کر دے، لے کے جائے. یہ حق ہے پڑوسی کا. اس نے نہیں کیا. جب اس کی یہاں بیماری ہو تو آپ بھی اکڑ کر لیٹے رہے. میرا پتر بیمار تھا تو اس نے گاڑی نکالی تھی، جائے ٹیکسی ڈھونڈے اور لے جائے اس کو. آپ اٹھ کے دوڑیں، آپ جائیں، اس کی مدد کریں. یہ اس کے لیے عملی سبق ہوگا، تبلیغ ہوگی کہ اس طرح ہوتے ہیں پڑوسی. سمجھ لگی آپ کو؟ یہ ہے تبلیغ. اس طرح تبلیغ اثر کرتی ہے. عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ نے عمل سے اس کو سبق سکھایا ہے
کہ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں. آپ بھی ٹانگیں لمبی کر کے اگر پڑے رہیں گے تو وہ پھر پڑوسی جیسا وہ تھا ایسے آپ. کسی نے محروم رکھا ہے, اس کو ضرورت پڑی آپ دیں. اعف عمن ظلمک, جو تجھ سے زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کرتے رہا کرو. اس لیے کہ تمہارے اپنے اندر اگر وہ زخم بنتا چلا جائے گا تو مصیبت میں تم رہو گے. تمہاری اپنی بہتری اسی میں ہے, دنیا کی اور آخرت کی بہتری ہے کہ اللہ پاک تم سے درگزر کرے. ہم لوگ گھروں کے اندر معاف نہیں کرتے. شوہر سے ہو گئی ہے, بیوی سے ہو گئی ہے, اس کو عداوت بنا لینا. 3-4 بچے ہیں, رات کو تراویح پڑھ کے ادھر سے گیا ہوں, ٹک 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 ٹک, یار بندہ بھی تو مسجد سے میں آیا ہوں, واش روم جانا ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, باہر نکلے. وہ میں نے وہ روزے میں نے طلاق دے دی. بھئی یار روزہ صبر سے کھاتا ہے یا فائر کرتا ہے؟ تم نے کلاشنکوف بنا لی اس کو. 2-4 مہینے, 14 سال 15 سال 16 سال ہو گئے شادی کو, 3 بچے ہیں. یار اتنا عرصہ تو کسی درخت کی چھاؤں میں بھی بیٹھو نا تو کاٹتے ہوئے 10 دفعہ بندہ سوچتا ہے. اس کے ساتھ بھی انسان کا قلبی انس ہو جاتا ہے. تمہیں زندہ انسان سے کوئی نہیں. تمہارے بچوں کی ماں کوئی غلطی کی ہوگی اس نے یار, لیکن درجہ تو تمہارا ہے نا. اللہ نے تم پر اعتماد کر کے وہ طلاق تمہارے ہاتھ میں پکڑائی تھی نا, اس پہ کرتا تو اس کے ہاتھ میں دے دیتا. تم نے اللہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. کوئی درگزر, کوئی معافی, کوئی باہر نکل جاؤ یار. طلاق کو گالی تو نہیں ہے نا کہ غصے کی حالت میں دے دی جائے. گالی دے لو تو صبر نہیں کر سکتے, غصے میں طلاق دے دی. طلاق میں غصے میں گالی دیتے, غصے میں طلاق تو نہیں دیتے. طلاق تو بڑے کافر 6 مہینے الگ ہو جاتے ہیں, سیپریٹ. جاؤ بھائی تم بھی اپنی مارکیٹ دیکھ لو, میں بھی دیکھتا ہوں. 6 مہینے میں دونوں کے پتے شو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر فیصلہ, ہاں بھائی کیا کرنا. شریعت بھی یہی کہتے ہیں کہ کم از کم 4 مہینے کا تو آپس میں تم نوٹس دے کے الگ ہو سکتے ہو. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. 4 مہینے الگ ہو جا بھائی, تو اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ دیکھ لیتے ہیں. اس کو بھی لگ پتا جائے گا اور لگ آپ کو بھی پتا جائے گا. 10 منٹ بعد جو آپ گاڑی لے آتے ہیں امام صاحب کے پاس کے طلاق دے دی, اب بندے کے پتر 10 منٹ میں احساس ہو گیا آپ کو. اور پھر بچے ہوں انسان کے یار, غلطی اس کی ماں نے کی ہوگی, تم نے بچوں کو, پھر بچیاں کہاں پلیں گی؟ وہ کزنز میں جا کے. موسٹلی ریپ انہی میں ہوتے ہیں. تمہاری جوان بچیاں, غیرت مند بنے ہو تم. اعف عمن ظلمک, ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے, دوسروں کو کون کرے گا؟ شاید ہمارے اندر وہ ڈسیبل لوگ ہیں, ہم صلاحیت ہی کوئی نہیں. کس منہ سے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے جب خود معاف نہیں کیا؟ من لا یرحم لا یرحم. جو خود رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. پردے رکھنے والے کا پردہ رکھا جائے گا حشر میں. اللہ مخلوق کے اور اس کے درمیان پردہ ڈال کر حساب لے گا. دیکھ کہ اب کیا کمال ہے. گناہ بھی گنوائے گا تو پردے میں گنوائے گا اس کو, اور کہے گا پتہ ہے کیوں چھپا لیا مخلوق سے تم بھی لوگوں کے پردے رکھتے تھے. معاف کرو گے, معاف کروائے جاؤ. نہیں کرو گے, نہیں کیا جائے گا. کما تدین و تدان, جس طرح تم لوگوں کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ حشر میں یہی ہوگا. جس طرح تم چاہتے ہو کہ رب تمہارے ساتھ کرے, اسی طرح لوگوں کے ساتھ کرو, درگزر کرو. ذہنی سکون بھی حاصل رہے گا تمہیں. کوئی تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اگر کوئی نقصان ہوا تو اس نقصان نے ہونا تھا ذریعہ کوئی اور بن گیا ہے, کسی نے اور نے اپنا منہ کالا کر لیا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها.
تمہاری جانوں پر یا تمہاری زمین پر کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں آتی سوائے اس کے کہ جس کو ہم نے پہلے کتاب میں لکھا ہوتا ہے، کوئی اس کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نفع کے بھی تو ذریعے ہی بنتے ہیں، نقصان کا بھی بن گیا۔ اللہ کی طرف ریفر کر دو، درگزر کرو، اعف من ظلمک واحسن الی من اساءک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل اچھے کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ کوئی الگ چیز نہیں ہوں کہ میں دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں، جیسے ہمارے قانون ساز قانون ہمارے لیے بناتے ہیں، اپنے لیے نہیں، وہ عوام کے لیے قانون بناتے ہیں۔ ان کے لیے کون سا قانون ہے؟ ٹریفک پولیس والے نے روک لیا کہ صاحب کالے شیشے منع ہے، پہلے تو وہیں اس کی پھینٹی لگوائی اپنے گارڈ سے، پھر جا کے اسمبلی میں احتجاج کیا، دیکھو جی یہ ہمیں بھی روکتے، اور اس بیچارے کو معطل کروا دی۔ اسلام میں ایسا نہیں، جو بھی حکم نازل ہوا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوئی ہے، ایمان کی ابتدا ہوئی ہے، وہیں سے عمل کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ہم 5 پڑھتے ہیں، حضور نے 7 پڑھی۔ چار عورتوں کی اجازت ہے، بیویوں کی اجازت ہے، حضور نے 9 رکھ کے بتایا، 9 رکھی۔ باقی جو صحابہ تھے ان سے کہا گیا کہ 4 سے زیادہ جن کی ہیں وہ ان کو فارغ کر دیں، اور ان کو اجازت تھی کہ وہ جائیں کہیں دوسرے سے شادی کر لیں۔ اب چونکہ نبی کی جو بیویاں تھیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ آبَائِهِمْ، تم ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو چونکہ باقی کو تو اجازت تھی کہ یہ فارغ کریں، وہ دوسری جگہ نکاح کرنے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایکسٹرا بیویوں کو 4 سے زیادہ بیویوں کو فارغ کر دیتے تو وہ تو کہیں نکاح نہیں کر سکتی تھی، اللہ پاک نے ان کو فارغ ہی نہیں کیا، کہا کہ یہ خاص، چونکہ وہ نکاح والی پابندی بھی آپ کے لیے خاص ہے، آپ کی صرف آپ کی بیویاں امت کی مائیں، لہذا یہ قانون بھی خاص ہے آپ کے لیے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے لیے خالص قانون۔ یعنی عورت کا اتنا خیال رکھا ہے کہ اگر ان پر نکاح کی پابندی لگائی ہے کہ کسی اور سے نہیں کر سکتے تو پھر انہیں اس نکاح سے فارغ بھی نہیں کیا۔ اس لیے حضور کی 9 ہیں۔ وہ ملحد کہتے ہیں نا جی دوسروں کو 4، نبی نے خود 9 رکھی نبی کے لیے، اس لیے کہ نبی کی بیویاں کے نکاح نہیں کر سکتی تھی، وہ امت کی مائیں تھیں، اس لیے ان کو وہاں طلاق نہیں دلوائی گئی۔ 9 رکھی ہیں، مارا کوئی نہیں، تو امتحان پاس کر دیا نا، عمل سے ثابت کیا نا کہ 4 نہیں 9 بھی بغیر مارے رکھی جا سکتی، اور ان میں آپس میں چپکلش اسی طرح تھی جس طرح سوکنوں میں ہوتی ہے، آپس میں ان میں بڑی غیرت تھی۔ یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ کے یہاں باری ہے تو دوسری زوجہ کا سالن وہ اپنے اجرے میں نہیں آنے دیتی تھی کہ جب تیرے گھر باری ہوگی تو اپنا پکا کے کھلانا، میرا ہی پکا کھائیں گے جو میرے گھر۔ حضرت صفیہ نے گوشت بھیج دیا کیونکہ گوشت بہت اچھا پکاتی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پلیٹ گروا دی، وہ رکابی ٹوٹ گئی، سالن گر گیا، کہا میرے گھر میں میرا پکا کھائیں گے۔ چپکلش تھی، حضور ہنس دیے، مسکرا دیے، بس بات ختم ہوگی۔ اتنا چوڑا سینہ چاہیے، ایسا نہیں کہ جو شریعت کہتی ہے 4 کی اجازت ہے، شریعت کچھ اور بھی کہتی ہے، سینہ بھی اتنا مانگتی ہے شریعت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔